बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और इसी का रहम और करम है कि आज का रोज़ा दूसरा अशरा हम सबको अता किया है। नाज़रीन, आपके लिए लाहौर रंग लाया है ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। इन रंगों को समेटने के लिए मैं हूँ आपके मेज़बान सोहा अफजल, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद आरिफ तैयबी। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह तिलावत कुरान पाक से कर लेते हैं, और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है कारी फैसल अमीन साहब। कारी साहब, आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानबैन में तरफ़ैन निवसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन, आप सबको इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 19 रमज़ान और आज का दिन बहुत अहम है, और हमारा आज का मौजू भी बहुत ज़्यादा अहम है। इस्तिखारे से मुतल्लिक़ इस्लाम का हुक्म क्या है? इस्तिखारा हम खुद कर सकते हैं, ये लोगों से करवा सकते हैं। हुज़ूर मौला कायनात कहते हैं, जो शख्स इस्तिखारा करता है वो शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह से मशवरा कर लेता है। जब किसी काम का इरादा करो तो उसका इस्तिखारा कर लो। तफसीली कलाम करेंगे कि इस्तिखारा किस किस तरीके से कर सकते हैं और इस्लाम में इसके हवाले से हुक्म क्या है। लेकिन हम अपने गोशा नात की तरफ बढ़ेंगे। पहला सेगमेंट आप जानते हैं गोशा नात का होता है। गोशा नात में कौन कौन से शनाख़ा हमारे साथ हैं? उस्मान मुनीर नौजवान बासलाही शनाख़ा हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्र। उनके साथ मौजूद हैं अली रज़ा साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नौजवान शनाख़ा हैं और खूबसूरत आवाज़ में नात पाक पढ़ती हैं। फ़ाखरा मुश्ताक हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। राब तिलावत समात की कारी फैसल हमीद साहब की आवाज़ में गोशा नात का आगाज़ करते हैं। उस्मान मुनीर साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया।
بچے ہوئے ہیں یا رسول اللہ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق کے امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے میں سب عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر پہ آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا۔ اللہ ماشاءاللہ خوبصورت نعت پاک پیش کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا، بسم اللہ کیجئے، مائک دے دیجئے انہیں جی۔ بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں اللہ جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاخرہ مشتاق، بسم اللہ کیجئے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے اور میرے پاس کچھ بھی
महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है करम आज बालाए और मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही मुझे मिल गई है दो आलम की शाही मेरा उनके मंगतों में लाहौरंग की खसूसी ट्रांसमिशन जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग, और रंगों में अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। करशी जाम शीरी स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। मैक्स फेयर ब्यूटी क्रीम है और वीवो जूस है, इसके अलावा बायो आमला है। और अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो अबाया फॉर्म abaya.pk से है, दुबई मैन्युफैक्चरिंग है। आप ज़रूर जाएँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके पेज को विजिट करें। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात जो कि मैंने कहीं पढ़ी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी में हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई गई है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमें बताया जाता है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। अच्छे बुरे काम हम करते हैं, लेकिन जब हम उस एज पे पहुंच जाते हैं जिसे आम जुबान में हम बुढ़ापा कहते हैं, तो मुड़कर अगर अपनी ज़िंदगी को देखें तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में कुछ ऐसी नेकियां की हैं, कुछ ऐसे काम किए जो कि आखिरत में हमारे काम आएंगे। अगर दीन के पिलर्स की बात की जाए, दीन के सतूनों की बात की जाए, तो आखिरत पर ईमान एक ऐसा सतून है जिसके लिए हमें दुनिया में काम करना पड़ेगा। मग़फ़िरत का ये अशरा है जो कि एक दिन बाकी रह गया है, तो अल्लाह से माफ़ी मांग लीजिए अगर आपने अनइंटेंशनली या इंटेंशनली किसी की दिल आज़ारी की है, तो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ज़रूर उसको कबूल मंजूर फरमाएगा। आज के अगर टॉपिक की बात की जाए तो कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है इस टॉपिक के लिए। बिल्कुल ऐसी आज हमारा टॉपिक है जी, इस्तिखारा क्या है, उसके अहकाम क्या है। इस्तिखारे के हवाले से हम बहुत ज़्यादा, हमारी कन्फ्यूजन है इस्तिखारे के हवाले से। हम चाहते हैं कि इस्तिखारा हम अपने मामला, ज़ाती मामलात का मशवरा जो अल्लाह से करना चाहते हैं हम लोगों से करवाते हैं। हम कहते हैं जी ऑनलाइन इस्तिखारा चल पड़ा है, फ़ोन पर इस्तिखारा हो रहा है, फेसबुक इस्तिखारा होता है, इंस्टाग्राम इस्तिखारा हो रहा है। ये जो नए नए वो चीज़ें आ गई हैं, इस्तिखारा तो बेसिकली अल्लाह से बंदे का मामला है। इस पर बात करेंगे। हमारे तशरीफ़ फरमा है हर दलील शख्सियत अल्लामा मौलाना नासिर मदनी साहब, खुशामदीद आपको। फिर हमारे मुस्तकिल पैनल का हिस्सा भी हैं और हमारे से तशरीफ़ फरमा है इस मौजूद पर बात करने के साहबजादा मौलाना कारी मुबशिर रहीमी साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। और साथ हमारा जो सेगमेंट है छोटी सी नेकी, हम बात करते हैं किसी फाउंडेशन का जिक्र करते हैं जो लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए जो ना फलाह बहबूद का काम करती है। आज नूर थैलेसीमिया को फिर हमने एक बार इन्वाइट किया। वो एक ऐसा मर्ज जो छोटे नन्हे फूलों को हम देखते हैं कि उनको ब्लड लग रहा है, रमज़ान में उनको खून लगता है, अगर खून उनको मैसर ना आए तो वो दिन का ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है। एक ऐसा प्यारा काम नूर थैलेसीमिया कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चीमा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, डायरेक्टर हैं नूर थैलेसीमिया के। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं सर? आपके सर आने का शुक्रिया। और आपकी तरफ भी मेहमान तशरीफ़ फरमा है अल्लामा नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारे ट्रांसमिशन का लाज़मी जुज़्व है और इनका तारुफ जो है वो बिल्कुल हम करा नहीं सकते क्योंकि इनके तारुफ हर रोज़ चेंज होता है, एक नई चीज़ हमारे लिए लेके आते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात जो हमें ट्रांसमिशन में और जो देखने वालों को लगती है कि हर टॉपिक को उसके एंगल से रियलिस्टिक होके, जो कि आज के माशरे में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो स्लैंग हम यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों का हम शिकार है, उनको लेके मलूज़ खातिर रखते हुए आपसे डिस्कशन करते हैं। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं। इनको कहते हैं चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल है मलिक नवाज अवान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी सर, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। ठीक है, मुबारक जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ऐसे आगाज़ करते हैं। और आज का जो मौजू है नासिर मदनी साहब से आगाज़ करते हैं जी। आपने भी देखा है कि इस्तिखारे के लिए हम देखते हैं ऑनलाइन इस्तिखारा हो रहा है, फेसबुक इस्तिखारा। और इस्तिखारे के असल में शरई हुक्म क्या है, कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का फरमान क्या हमारी रहनुमाई करता है, क्या फरमाएंगे? देखिए जी, पहले तो इस पर हम बात करते हैं कि आज वज़ीर आला की शिकायत सेल के चंद भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह इस्तिखारे कराकर कोई इंसान रास्ता तलब करता तो फिर ये कोरोना से पहले यही इस्तिखारा करा लेती हुकूमत। तो ये मेरे नाजरीन को मेरा पैगाम है कि जितने जितने नए मार्केट में आ रहे हैं ना फनबाज, कहते ने लालची जिंदा होवे ठग भुखा नहीं मरदा। हमें इंसानों से इंसानों को लालच पड़ गया है।
جو لالچ ہمیں اللہ سے کرنا چاہیے نا وہ ہم انسانوں سے کرنے لگے بھی اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ استخارے کا مطلب ہے بھلائی کا رستہ طلب کرنا، کسی سے رستہ ہموار کی صورت میں بھی پیشگی پتہ چل جائے کہ یہ کام میرے لیے اچھا یا برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال خدمت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہوتے تھے انس استخارہ کرنا نہ چھوڑ ڈا، جو بھی کام کرنے لگو پہلے اللہ سے مشورہ کر لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی کہ استخارہ کرنے والا آدمی کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اب ہماری عوام کو ہے کہ استخارہ کس سے کرائیں، استخارہ کسی سے کرانا یہ ثابت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح بخاری مسلم میں روایت اور اس کی دعا بھی درج ہے، اور پیارے رسول کی پیاری دعائیں، جیسے آپ کتاب دوست کا روز ذکر کرتے ہیں کہ کتاب کو اپنا دوست بنائیں، تو آپ جب کتاب کو اپنا دوست بنائیں گے تو آپ کو پیارے رسول کی پیاری دعائیں آپ کو کتاب سے ملیں گی، اور مختلف اوقات کی دعائیں ملیں گی، وہ آپ یاد کریں، چاند دیکھنے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، استخارہ کرنے کی دعا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ استخارہ کرو، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رات کو سو جاؤ، وضو کر کے وہ دعا پڑھ کے سو جاؤ، جو آپ کا کام ہے اس میں آپ ذکر کر لو حاض الامری، جہاں یہ لفظ آئے اس میں اپنا کام ایڈ کر لو جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، چوتھے دن کرو، 7 مرتبہ کرو، یعنی 7 دن میں، تو اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کا وہ بہتر رستہ دکھا دے گا۔ اب ہم نے کیا شروع کر دیا، ہم ٹی وی پہ ایڈ چل رہی ہوتی ہے استخارہ کراؤ، بھئی جس کے پاس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں، جس کے پاس اپنی بیگم کے پاس بیٹھ کے بھی فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، اس کے پاس بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کرنے کا ٹائم، وہ آپ کے لیے کوئی رات نکالے کا ٹائم؟ اگر استخارہ کرانا کسی سے جائز ہوتا تو صحابہ مصطفیٰ کریم سے کراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے ریاست کے امور ہوتے تھے، کتنے آپ کی ذمہ داریاں تھی، آپ منظم من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ تو یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے کہ آپ ٹی وی پہ ایڈ چل رہی ہو تو اس پہ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ کیس کر کے عدالتوں میں پہنچے، ہم سے اتنے پیسے لیے۔ ادھر لاہور کا ایک واقعہ، ایک آدمی نے کہا جی میرے گھر میں نے بیچنا ہے، تو کسی نے اس سے بہانے سے کہ باہر جو نا وہ تھالیاں رات کو کھٹکاتے تھے اور اندر بات جاتی تھی تو وہ سمجھتے پتہ نہیں جن آ گئے، وہی کروڑ کی کوٹھی، وہ ڈاکٹر میر خان صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا وہ 50 کی بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ میرے پاس آ گئے تو میں نے ان کو بولا یہ سارا فراڈ ہے، کوئی جن جن نہیں، آؤ ہمیں لے کر چلو۔ وہ کیمرے لگوائے خفیہ، تو وہ باہر سے رات کو آتے تھے، ایسے پلیٹیں کھٹکاتے تھے، ایک چھت پہ چلے جاتا تھا، تو وہ بیچارے لاہوریے ڈر گئے۔ میں اپنے لاہور والے بھائیوں چنوں کو کہوں گا، لاہور رنگ پہ، رمضان رنگ پہ آپ کو یہ انفارمیشن مل رہی، میرے چنوں میرے مکھنوں دنیا چند تے پہنچ گئی ہے، تسی پلیٹا تو ڈری پھر دے جے، اس واسطے استخارہ خود کرے۔ اچھا ویسے یہ لیک آف اویئرنیس بھی ہے نا، تو یہ دیکھیں لیک آف اویئرنیس ہے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ جو میسج اللہ آپ کو دے سکتا ہے، جو آپ اللہ سے مشورہ کر سکتے ہیں، وہ XYZ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں استخارہ نہیں کرایا جا سکتا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے ساتھ بدنیتی سے کام کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں تو اس میں آپ استخارہ کریں کہ مجھے کام کرنا چاہیے نہیں، ایسے کون سے کام ہیں جو کہ بالا تر استخارہ؟ دیکھیں میں نے اس کی پہلے تریف بنا دی، جو بھلائی کے کام ہے وہ اللہ تو برا کسی کو مشورہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا، حالانکہ انبیاء کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، منزل من اللہ ڈائریکٹ وہی آتی ہے، مگر پھر بھی کہا کہ اپنے یاروں سے مشورہ کر لیا کرو دنیاوی کام۔ تو اس لیے کوئی کسی پہ ظلم کرنے والے کام پہ آپ کسی کو ٹھگی مارنی ہے، لالچ نے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں ٹھگی مارنے والا بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، ڈاکہ مارنے والا بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اپنی مرضی ہوتی جو مرضی کری جائے۔ اچھا فیس بک ماڈل جو آج کل استخارہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کے حوالے سے میں نے بڑی واضح بات کہہ دی ہے کہ میرے چنوں، اگر یہ آپ کا ہی کام سوار سکتے ہوں تو یہ ایڈ ہی چلوائیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ ایڈ ہی چلوائیں، یہ گھر بیٹھ کے اپنا کام سیدھا کر لیں۔ جیسے وہ میں کہتا ہوتا ہوں وہ طوطا ایک پھال نکالتا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، اگر وہ آپ کی قسمت کی پھال نکلوا سکتا ہے تو وہ ساری زندگی قید کی زندگی گزارے۔ اسی طرح میں نے حکومت کو بھی کئی بار مشورہ دیا ہے کہ یہ تویزوں والے کہتے ہیں بٹوے میں تویز رکھ لو، گلے میں رکھ لو، برکت پڑے گی،
تو پھر حکومت کو بھی چاہیے ایک ایک تویز والا اکٹھا کرے, اسٹیٹ بینک لے مجھے یہ جائے تو ہمارا قرضہ اتر جائے, ڈالر ہی تھلے آ جائے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے لگتا ہے یہ یقیناً صرف اور صرف پیورلی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اس میں کوئی ایکس وائی زی, کوئی طوطا, کوئی کبوتر, کوئی ایکس وائی زی جو استخارہ کرتے ہیں, یہ کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا. جو میں اللہ سے بات کر سکتی ہوں, جو میں مطالبہ کر سکتی ہوں, جو میں طلب کر سکتی ہوں, وہ کوئی بھی اور نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس چیئرمین وزارت شکایت سیل موجود ہیں ملک نواز اعوان صاحب. ان سے پوچھتے یہ سر کہ آج کل چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن بھی ہوا, پھر اس کو ہم نے ایز کر دیا, لیکن ایز کرنے کے بعد اب معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اب چونکہ عید بھی آ گئی ہے, اس رمضان کے لاک ڈاؤن کے دوران کس قسم کی شکایات آپ کو زیادہ موصول ہوئی ہیں؟ ابھی دیکھیں, جب شروع میں ہم نے پارشل لاک ڈاؤن کیا تھا تو اس وقت جو صورتحال تھی کہ بہت ساری مارکیٹوں کے تاجر حضرات تھے, وہ دوسرے تھے, وہ یہ شکایات کر رہے تھے, بار بار آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بزنس تباہ ہو چکا ہے, ہمارے جو ملازمین ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, چھوٹے شاپ کیپر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو آپ کو ایسا طریقہ کریں کہ ہماری دکانیں کھل جائیں, ہم اس طرح سے SOPs کچھ فالو کر لیں گے, اس کے مطابق ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ دیں گے. یہ ساری شکایات آتی رہیں اور ظاہر ہے جو شکایات آتی ہیں وہ اوپر بھی جاتی ہیں, اور اینڈ پہ جا کے جب یہ انہی چیزوں کو فالو کیا گیا, دیکھا گیا, سوچا گیا کہ واقعی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں, مسائل ہیں, تو کسی طریقے سے ان کو ریلیف دیا جائے. ابھی دیکھنے میں کیا آتا تھا کہ ہم نے بہت ساری ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ بھی کہ کچھ عورتیں تھیں ایسی کچھ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہیں, تو دکان کے اندر چلی گئی ہیں, باہر سے ان کو پتہ چلا پولیس والوں کو, تو وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اب شٹر ڈاؤن تھا, اندر سے لاک تھا, اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک وہ عورتیں اندر ہی ہیں. اب مجھے کسی نے کال کی, انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی پرابلم بنی ہوئی ہے, پلازے کے اندر عورتیں اندر ہیں, باہر سے لاک لگا ہوا ہے اور پولیس والے باہر کھڑے ہیں, اب کیا کیا جائے, وہ بڑا مسئلہ بن گیا. تو میں نے کہا وہ کیوں گئی تھی, وہ کہتے ہیں اندر شٹر کو ڈاؤن کر کے نا تو شاپنگ ہو رہی تھی. ہاں شاپنگ ہو رہی تھی. یہ طریقہ. تو میں نے کہا اب کیا کیا جائے, اب کہتے ہیں کسی طریقے سے آپ پولیس والوں کو کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں, ہماری عزت خراب ہو جائے گی. اب پھر ان پولیس والوں کو فون کیا اور ان کو بتایا, تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے تو ہمیں آرڈر دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنے دینا, تو اب ہم کیا کریں. اور بھلائی بھی آپ کی ہے. بالکل بھلائی بھی ہے, اس میں لوگوں کی بھلائی ہے, سارا کا سارا ہے. پھر ان کو کہا کہ جیسے بھی ہے اب ان کو نکلنے دیں, جو بھی ہے اب عورتیں اندر ہیں, جو بھی مسائل ہیں ان کا کچھ حل کیا جائے گا. اس طرح کی شکایات بہت زیادہ آئی ہیں, لوگوں کے مسائل جو سامنے آئے ہیں. اس میں لوگ دیکھیں کسی شکل میں بھی گورنمنٹ کو نہیں چھوڑتے. جب ہم نے پارشل لاک ڈاؤن کیا تو جو اپوزیشن تھی انہوں نے یہ علم بلند کر دیا کہ یہ پارشل لاک ڈاؤن سے بات نہیں بنے گی, آپ کو کرفیو نافذ کرنا چاہیے. شدید قسم کا لاک ڈاؤن کریں, آپ شدید قسم کا لاک ڈاؤن کریں کہ جس سے کوئی بندہ گھر سے باہر نہ نکلے, تو پھر ہم اس وبا سے بچ سکیں گے. لیکن خان صاحب نے اور ہماری گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا, کیونکہ وہ لاک ڈاؤن ہم کر دیتے, لیکن اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ کرونا کی ایک لمٹ ہے, یہ 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا. ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کب ختم ہونا ہے. جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ کرونا کب ختم ہو رہا ہے, تو پھر ہم اس کو لاک ڈاؤن کو کس طرح سے کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آفٹر عید اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور آفٹر ایفیکٹس ہمارے پاس کیا آ سکتے ہیں. صحیح. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر ہم سارے لوگوں کو ایک محصور کر دیتے ہیں گھروں کے اندر, تو پاکستان کیا اس چیز کا متحمل ہے, ہماری گورنمنٹ اس چیز کی متحمل ہے کہ ہم ان لوگوں کو بچا پائیں گے؟ وہ تو بھوک سے مر جائیں گے. اور دوسری بات, ہمارے پاس کون سی اتنی بڑی فورس ہے کہ جس سے ہم ان لوگوں کو گھر میں رکھ سکیں گے؟ پولیس ہے نا ہمارے پاس. پولیس نے اب کیا کرنا ہے, پولیس میں مساجد کے اندر نماز تراویح بھی کروانی ہے, پولیس نے ادھر بھی کروانی ہے. اس کے بعد پولیس نے کیا کرنا ہے, بازاروں میں دیکھنا ہے, ریٹ بھی دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. پھر پولیس نے ذخیرہ اندوزوں کو بھی دیکھنا ہے. پھر پولیس نے جو وارداتیں ہو رہی ہیں تھانوں کے اندر اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر پولیس نے ان اور آؤٹ جو شہروں میں ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. آج کل جو پولیس ہے نا, آج کل جو پولیس ہے وہ ہماری پراپر ایک فورس ہے جو کہ امپلیمنٹیشن پر ہر جگہ ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فرنٹ لائنر کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تعداد نہیں ہے ہمارے پاس اتنی. دیکھیں 30,000 فوج ہے, 30,000 پولیس ہے ہمارے پاس. یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم گھروں کے اندر محصور کر دیں, پکا لاک ڈاؤن کر دیں. اس کے لیے یہ دیکھیں شروع میں جو کیا گیا ہے, اس کا جو کرونا کا جو معاملہ ہے نا, اس کی ٹریٹمنٹ تو فی الحال ہے کوئی نہیں. اس کی صرف اور صرف اویئرنیس ہے, وہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دی ہے. گورنمنٹ نے بھی اپنی پوری کوشش کی ہے. آپ نے جتنے شو کیے ہیں, ہر شو کے اندر لوگوں کو بتایا کہ اس سے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ہم آئے ہیں نا ادھر, آپ آتے ہیں, آپ شو کرتے ہیں ادھر ڈیلی, پریکاشنز بھی کرتے ہیں, پریکاشنز کر رہی ہیں آپ, ٹھیک ہے. اگر آپ وہ نہ کریں تو پھر کر سکتی ہیں آپ شو,
نہیں کر سکتی. اگر آپ نے پریکاشنز میئر لے لیے ہیں تو آپ اپنا کام کر رہی ہیں. اچھا مطلب دیکھیں ایک اور بات ہے, یو نیڈ ٹو بی رسپانسبل. دیکھیں ہر کسی کو ایز اے انڈیویجول رسپانسبل ہونا پڑے گا. اگر پاکستان کی لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو یہ 58% ہے, اور بیسک ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ کے اخبار کی جو شہ سرخی ہے نا, جو بندہ وہ پڑھ لیتا ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ خواندگی میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب نے دیکھی ہوگی وہ سوشل میڈیا پہ کچھ پکچرز جو آج کل دیکھ رہے ہیں, ہر برانڈ کی دکان کے باہر اتنی بڑی تعداد میں خواتین ایک دوسرے سے جڑ کے شاپنگ کر رہی ہے. بھائی اگر آپ عید کی شاپنگ اس عید پہ نہیں کریں گے تو کیا چلا جائے گا؟ بالکل ایسی ہے, سو ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہاں ایک بات ایڈ کر لیں ان کی موجودگی میں کہ جو قوم کل تک راشن کے لیے مر رہی تھی کہ بھوکے مر جائیں گے, آج کدھر سے پیسہ نکل آیا کہ بازاروں میں جگہ نہیں مل رہی, جگہ نہیں مل رہی بازاروں میں. کے لیے کل تو پوری ہاتھ دوائی تھی, آئے مر گئے, لٹے گئے, ساڑھے کو کھ نہیں رہ گیا, بچے بھوکے, خودکشیاں ہو گیا. کل دیکھ لیں میں نے اچھرا گزرا ہوں, اللہ معاف کرے, موت نو کہندے پیسے. یعنی کل جو ہے علامہ ناصر مدنی صاحب بھی شاپنگ پہ گئے تھے, انہوں نے دیکھا واقعی بہت رش میں شاپنگ پہ نہیں گیا, میں گزرا تھا وہاں. اگر آپ ان کے پاس دیکھیں گے نا تو یہ جو اویئرنس کی بات ہے تو ہر عورت کے پاس ٹچ موبائل ہے. صحیح. اور اس پہ اس نے اس کا ہے سارا. شاپنگ کے لیے جو زیادہ جا رہی نا, آپ نے بتایا کہ عورتوں کا آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں مارکیٹیں بڑی پڑی ہیں, رش لگا ہوا ہے. ویسے بھی نا خواتین شاپنگ ان کو ہوتا ہے کہ جلدی شاپنگ کرنی ہے, لیکن بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ساری اویئرنس کر لیں. یہ کرونا لگ گیا تبوت نو کسی ہاتھ بھی نہیں لاؤنا. بالکل صحیح ہے, بہت ضروری بات کی ناصر مدنی صاحب نے. اور ساتھ ہمارے ساتھ نور تھیلیسیمیا والے ہوتے ہیں, ایک چھوٹی سی نیکی ہمارا سیگمنٹ ہے, ہم ان فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جو فاؤنڈیشن لوگوں کے لیے کام کری, جینوئن فاؤنڈیشنز ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد, ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر ہیں آپ سجاد چیمہ صاحب, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور سر بہت شکریہ. کیا بتائیں گے, نور تھیلیسیمیا بہت کم وقت میں گروتھ کی ہے. نور تھیلیسیمیا نے ماشاءاللہ ایک اپنا ورک بنایا اور بچوں کے لیے کام کر رہی ہے. اور ان لاک ڈاؤن کے دنوں کے اندر کورونا جو مرض آ گیا, اس کے اندر جو قلت ہوئی ہے, بلڈ جو ہے بہت کم جمع ہوتا ہے اور بچوں کو بلڈ لگنا بھی ہے, تو اس وجہ سے آپ کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور ڈونرز جو ہیں وہ ہاتھ بھی کھینچ گئے, اس وجہ سے آپ کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. آپ کی محبت. میں نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کا متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو تقریباً 5 سال ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور ان 5 سالوں میں ہزاروں مریضوں کو ہم علاج معالجہ فراہم کر چکے ہیں. صحیح. نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن بیسیکلی تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور جو خون کی بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتی ہے, فری آف کاسٹ ان کا علاج کرتی ہے. ہمارے پاس تقریباً کوئی 300 کے قریب رجسٹرڈ مریض ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ 12 سے 15 مریض جو ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس آتے ہیں جی. اور وہ تھیلیسیمیا کے بھی ہوتے ہیں, ہیموفیلیا کے بھی ہوتے ہیں, اور بلڈ کی جو دوسری بیماریاں ان کے بھی ہوتے ہیں جی. ان کو پراپر جو ہے نا ہم ان کو بلڈ بھی ان کو ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے ان کو, اور ان کو جو ریکوائرڈ میڈیسن ہے وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں, مہیا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ کچھ 6-7 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے مدنی صاحب, یہ پہلے بچے نے آنا ہوتا ہے, اس کا جو ہے نا سیمپل ہوتا ہے, سیمپل کے بعد اس کی جو ہے نا اسکریننگ ہوتی ہے, کراس میچ ہوتا ہے, پھر اس کو 4 گھنٹے بلڈ لگتا ہے, پھر اس کو آدھا گھنٹہ سٹے کرنا پڑتا ہے. تو اس سارے 6-7 گھنٹے کے پروسیس میں ان کو پھر لنچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پراپر پروسیجر ہوتا ہے. تو پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے, تو ہم اس دوران ان کو لنچ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہ باہر سے تقریباً یہ جو ہے نا 80-90% جو فیملیز ہیں غریب گھرانوں کی فیملیز ہیں, اور یہ غریب گھرانوں میں ہی زیادہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا ہے. تو لاک ڈاؤن یہ جب لاک ڈاؤن ہوا, کرونا وائرس آیا, تو اس میں ہمارا مین سورس جو تھا وہ کالجز اور یونیورسٹیاں تھیں. 80% بلڈ جو تھا وہ کالج اور یونیورسٹیوں سے آتا تھا, تو وہ ہمارا ایک رستہ بند ہوا. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایک رستہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا رستہ کھولتا ہے, کھول دیتے ہیں. تو دوسرا رستہ جو تھا وہ جماعت اسلامی, دعوت اسلامی اور ہمارے سندس فاؤنڈیشن کے جو صدر تھے یاسین خان صاحب, انہوں نے ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الیاس قادری صاحب نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ جو جتنے بھی تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, چاہے وہ جس مرضی شہر میں ہیں پورے پاکستان میں, ان کو بلڈ دیا جائے. تو ان کے اس اعلان پہ ہمیں اتنا زیادہ بلڈ ہمارے پاس اکٹھا ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو جن کی ایچ بی کمپلیٹ نہیں بھی تھی ان کو بھی ہم نے بلا کے, جو 11 ایچ بی ہوتی ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے نا بلڈ لگایا. واہ واہ واہ. تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے. ایسی تو لیکن یہ جو سلسلہ یہ 15 رمضان 16 رمضان تک تو بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا. آج میں صبح اپنے سینٹر پہ گیا تو وہاں پہ ایک بچہ بھی نہیں تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ یہ سارا سسٹم چلتا ہے بلڈ سے, تو بلڈ نہیں تھا. بلڈ کی وجہ سے جو ہے نا اب دوبارہ ہم آپ کے توسط سے اعلان جو ہے نا میں اپیل کرتا ہوں, مدنی صاحب آپ بھی پلیز اپیل کیجئے گا کہ جتنے بھی نوجوان حضرات ہیں وہ آئیں. افطاری کے بعد بھی آ سکتے ہیں, ڈیورنگ بھی افطاری. آپ کو پتہ بلڈ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, میرا خیال ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے.
तो वो दौरान ब्लड भी, दौरान रमज़ान भी, रोज़े के दौरान भी आ सकते हैं, और अफ्तारी के बाद भी हमारे पास इंतज़ाम है। अगर जैसे किसी कि ने एक मसला है कि रोज़ा टूटने के हवाले से उन्होंने कहा, इस हवाले से क्या? देखें खून का ज़्यादा निकलना इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। तो तारीख पहले तो जिसने खून देना उसको चाहिए कि रोज़ा रखे ही ना। जी, तो फ़ौरन जनाब शाम को जाकर अगर रोज़ा रखा है तो फिर ज़रा अपनी एनर्जी बहाल करके वो खून दे सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और यहाँ आप ज़रा वजाहत कर दें अपने नाजरीन को कि भी खून देने से इंसान जो है ना, सर वो खून देना जो है ना एक सेहतमंद बंदे के लिए, हर 3 महीने के बाद खून देना जो है ना उसकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। सही है। जी जी कि कोई भी नौजवान जो है 20 साल के ऊपर है, वो हर 3 महीने के बाद अगर खून देता है तो वो उसकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। मैं तो भी इसमें अपने कोई चाहने मज़ाइका वालों नहीं को है। अपील करता हूँ, जितने मेरे फॉलोअर हैं, मेरे चन्नों, ये आप एक इंसान की जान बचाएंगे तो पूरी इंसानियत पूरी की जान इंसानियत की जान, और नबी पूरी करीम इंसानियत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से इतना प्यार किया है कि आप एक दिन हज़रत हुसैन के साथ खेलने वाले बच्चों को चूमा तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे कल हुसैन से खेल रहा था। इसलिए आप हर एक के बच्चे से प्यार करें, और मेरे चाहने वाले जितने हैं वो नूर थैलेसेमिया के पास जाएं और वहां जाकर अपना अफ्तारी के बाद खून पेश करें। ये आपके लिए सदका जारिया बनेगा। खून तो आपका दोबारा फिर बन जाना है, बिल्कुल अगर ऐसे आप ही, किसी को नहीं देंगे तो वो ज़ाया हो जाना हो आपके जाएगा, जिस्म में, खुद ब खुद खत्म हो जाना है। तो इसलिए मेरे चन्नों, काम वही है जो किसी के काम आ जाए, और सदका वही है जो होते हुए किसी के हाँ खर्च करे। अगर आप दुनिया से चले गए तो ये सब कुछ चले जाना है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप इन बच्चों के साथ प्यार बिल्कुल ऐसे करें ही। और इन बच्चों के साथ मोहब्बत करें, और अपने खून का अतिया जहाँ जहाँ भी ये फाउंडेशन काम कर रही है, इनके दफातर में जाकर, इनके हॉस्पिटल बिल्कुल में ठीक है जी, सेंटर नूर में थैलेसीमिया जाकर का साथ दें। और एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं आपको ना दावत देता हूँ इस चैनल के थ्रू भी, और अपनी तरफ से भी दावत देता हूँ कि आप नूर थैलेसीमिया आएँ, विजिट विजिट करें। यकीन जानिए 4 महीने के बच्चे, 4 महीने का बच्चा, इंशाल्लाह हम जरूर विजिट करेंगे। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा है, उनको देख के तरस आता है, यकीन करें। जी बिल्कुल। तो अगर उनको थोड़ा अरसा खून ना मिले तो उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। सही। सर मेरा एक सवाल है, एम्बिग्विटी वहीं की वहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप रोजे के दौरान जाके खून अतिया कर सकते जी, हैं। जी। रोजे के दौरान क्या है कमाल? नहीं, रोजे के दौरान देखिए खून देगा उसको कमजोरी हो सकती है, कोई मसला बन सकता है। रोजा रखा होगा तो उसको रोजा पूरा ही करना चाहिए, तो अफ्तारी के बाद ही खून देना चाहिए। बेहतर सही ये कि कि अफ्तारी के बाद जाके दे बाद। सकते हैं। मौलाना मुबश्शिर रहीमी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं जी, पाकिस्तान उलमा काउंसिल से सवाल करते हैं, क्या कहेंगे क़िबला के इस्तिखारा किसको करना चाहिए, इसकी शराइत क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले जो इस्तिखारा है वो मसनून एक अमल है, और फरमाया कि किसी मामले में खैर और भलाई का मामला करना, रजू करना, तलब करना, ये इस्तिखारा है। सही है। जब इंसान इरादा करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं रजू करूँगा, क्यों मुश्किल कुशा और हाजत रवा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जब इंसान इरादा करता है कि मैं इस्तिखारा करूँगा और कोई अच्छा काम करूँगा तो इस्तिखारा करेगा तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। देखिए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी अच्छा काम करो, सही है। और अच्छा काम करने के बाद नमाज पढ़ो, नमाज ज़रूरी है, नमाज के बाद 2 नफल पढ़ो और अल्लाह से रजू करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी वाला मामला फरमा देता है। सही। अक्सर लोग ऐसे काम हैं जिसमें जो फ़र्ज भी होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं उसमें इस्तिखारा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा नमाज के लिए इस्तिखारा करता है। अब नमाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अब शराब जो है वो हराम है, अब लोग शराब के लिए भी करते हैं। फरमाया मना फरमाया वो इरादे के लिए, वो चीज़ के लिए करे जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, किसमें खैर व बरकत हो। मिसाल के शादी या मामला उसमें इस्तिखारा कर सकता है, ठीक है। और फरमाया कि जो इस्तिखारा उसमें करता है अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। कोई रिज़्क़ के हलाल कमाना उसमें इस्तिखारा कर सकता है, किसी से अच्छा सलूक करना उसके लिए इस्तिखारा कर सकता बैरून है। मुल्क सफ़र करना हो तो इस्तिखारा कर सकते हैं। कैदी साहब कर सकते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने किससे करनी है, किससे मेरा भला होगा। हाँ बिल्कुल इस सही है। मामले में भी कर इस्तिखारा सकते जिस हैं। मामले में किया जाए अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता सही फरमा देता है। आपने इस्तिखारा किया था शादी के वक्त? है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक अच्छा है। एक प्रोसीजर चलें, है जो कि मेरा माशाअल्लाह। सवाल अच्छा है। एक बात इनसे जरा ऐड करा लें, जी, जी। फायदा उठाना चाहिए कि आप वज़ीर आला तक ये हमारी बात असम्बली में पहुँचा दें कि जितने सरकारी मुलाजम हैं अगर ये इन वबाई अमराज में काम आ सकते हैं, कहीं भी सेंटर बनता तो वहाँ पटवारी भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, तो एक साल में खून की बोतल अगर सेंटरों को अतिया कर दें, हुकूमत हुक्म कर दे, सरकारी मुलाजिम जितने, तो अल्लाह की कसम है ये कहीं जाने की जरूरत किसी नहीं की होगी। तरफ देखने की जरूरत नहीं किसी की जरूरत नहीं। आप जरा हमारी तरफ से भी कर दें, नहीं तो मैं एक क्लिप भी बनाऊंगा, तो आप भी मलक साहब जरा ऊपर अवान में बैठें तो ये पहुँचाएँ कि सरकारी मुलाजिम साल में एक दफ़ा
सारी कौम से टैक्स लेकर इनको सैलरी मिलती है, कौम के लिए, कौम के बच्चों के लिए एक बोतल खून की अतिया कर दें, अपने अल्लाह को राजी करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इस ट्रांसमिशन के वाकई रमजान के अंदर इंशाल्लाह जाएं और एक एक खून की बोतल जरूर साहब ने बात की है ना, इंशाल्लाह ताला इस पे पूरी कोशिश की जाएगी और ये बहुत ही अच्छा मशवरा है। और इससे और जो बंदा देगा, देखें उसने दूसरे के साथ तो नेकी करनी उसकी आखिरत संवर अपने मुल्क के लिए। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज है, लोग कहते हैं सरकारी मुलाजिम वो खून निचोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद लोग ये कहेंगे ये खून देते हैं। मिसाल बन जाएगी कि हम खून देने वाले हैं। अच्छा एक सवाल है मेरा, मैंने तो कहा उनकी भलाई है इसमें, और आपकी ये अगर बात हमारे तक पहुंच गई कि आपने पहुंचाई तो हम आपको सलूट करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह यूट्यूब पे आपको सलूट मिलेगा। मैं जब देखने वाले तमाम लोग जो हैं, हमने इस हवाले से बातचीत कर ली कि इंशाल्लाह नूर थैलेसीमिया के पास जाएं और अपने एंड से जो कर सकते हैं वो यही है कि एक बोतल खून की आप ज़रूर अतिया करें। लेकिन अब टॉपिक की जानिब आते हैं वजी साहब, देखिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इस्तिखारे का, आपने ईशा की नमाज़ पढ़नी है, फिर नफल पढ़नी है, फिर दुआ पढ़नी है, लेकिन वो जो ख्वाब आता है उसमें या तो आपको नेगेटिविटी आती है कि आपने ये काम नहीं करना, मुमानियत है। अब वो जो ताबीर है वो किससे पूछी जाए, किससे शेयर की जाए, किससे मसला पूछा जाए? नहीं, उसमें कोई ख्वाब की, वो आपको अगर जो है ना सब्जाजार हो जाए तो आपको समझे खैर की अलामत है। तो अगर कोई रेड कलर महसूस होए जिसमें आप जिस चीज़ को नहीं पसंद करते वो महसूस हो तो समझे कि इसमें भलाई। नंबर 2, इस्तिखारा करने वाला पहले हलाल खाता हो, ये नहीं भी सारा दिन हराम खा के ते शाम को आके अल्लाह सोने मेरा काम होएगा कि नहीं। हाँ जी, पहले जरूरी है कि हर इबादत की कबूलियत का दारोमदार हलाल पे है। जब हमने पहले हलाल खाना ही नहीं तो फिर होर लोगों लुटन वास्ते कमा का मशवरा अल्लाह को ले जाइए, नहीं, पहले हम नमाजें पढ़ें, हलाल कमाएं, रिज़्क़ हलाल आइन इबादत है। जब हम हलाल नहीं कमाएंगे तो अल्लाह हमें मशवरा कैसे देगा? और बाकी नमाजें आप ना पढ़ें, सिर्फ इशा की नमाज पढ़ के इस्तिखारा कर लेते हैं। अच्छा एक और इस्तिखारा होता है, तस्बीह पकड़ के इस्तिखारा करते हैं, ठीक है, तस्बीह अगर इधर आ गई है तो हो जाएगा, नहीं इधर आ गई तो नहीं, तो इस्तिखारा करते हैं ना लोग, वो इस्तिखारा कैसा इस्तिखारा? मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम छोटे होते थे तो वो एक दम करते होते थे, सिल्वर की प्लेटें लेकर ना उसमें पोटाशीन ग्लैक्सरीन डाल लेनी, अच्छा, और वो पेट पे रख के दम करते हैं कि कहते हैं इसमें आग लगेगी, पेट के सारे तवीज़ जो औरतों के वो प्लेट में आ जाएंगे, तो वो सड़ जाते थे, जल जाते थे। अब औरतें इतनी कमज़ोर ईमान वाली होती जा रही हैं, मैं अपनी बहनों को बोलूँगा कि इन शोबदाबाजों के पास मत जाएं, ठीक है, ये आपका ईमान भी लूटते हैं और आपकी गैरत भी। फिर अल्लाह जानता है, फिर कबारते आंदा है, जांदियां कारते फिर आउंदियां कबारते ने। ठीक है, मैं कहूँगा खुदा वास्ते इन लटेरों से बच जाएं, आप अल्लाह से रजू कर लें। सही, ये जो कहते हैं कि इस तरह करेंगे तो इस तरह, वो प्लेटों में तवीज नहीं होते, वो पोटाशीम और गैक्सीन चंद मिनट के बाद उसको आग खुद ब खुद लग जाती है, और वो लोग कहते हैं जी तवीज जला के हमने निकाल दी। वो आग जो है लोगों के घरों में भी लग जाती है। बात ठीक कर रहे हैं और उसको आगे लेके चलते हैं। मुबश्शिर रहीमी साहब हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे इस्तिखारे की मशहूर दुआ जो है हमारे देखने वालों को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ख्तिनी वख्तिनी, फरमाया कि जो इस्तिखारा जब करो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन करो। सही है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस काम में इस्तिखारा किया जाए, फरमाया कि उसमें बरकत हो जाती है, लेकिन इस्तिखारा इंसान को खुद ही करना चाहिए। फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी इस्तिखारा खुद किया और किसी के लिए नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तिखारा किया, किसी के लिए नहीं किया। अज़वाज मुतहरात हैं, कितने भी सहाबा इकराम, हज़रत अबू बकर सदीक है, अशरा मुबशरा में है, तमाम लोगों के लिए अपने लिए इस्तिखारा किया। और फरमाया जो इंसान अपने लिए इस्तिखारा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी नुसरत मदद फरमाते इंसान सोच भी नहीं सकता। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे कि देखिए एक शख्स, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इस्तिखारे के प्रोग्राम सुना, उसने कहा सोचा कि मैं इस्तिखारा कर लूँ, अब वो दुआ इस्तिखारा भी उसको नहीं आती, वो दो नफिल पढ़ लेता है, उसके लिए कोई आसान रास्ता है कि अगर आम फहम आदमी अगर इस्तिखारा करना चाहता है, कोई रास्ता कोई सूरत है? दोनों उलमा से मेरा ऐसा बिल्कुल उसके लिए आसानी है कि वो अपनी नफल पढ़ के लेट जाए। ठीक है, दरूद पाक सबसे बड़ी दुआ है। वाह, जिस दुआ में दरूद नहीं वो कुछ भी नहीं। सही, जो आदमी नमाज में दरूद पढ़ लेता है वो दरूद तो हर एक को आना चाहिए ना, क्योंकि हम हजूर की खातिर जान देने के लिए सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ देते हैं, हालांकि नहीं तोड़ने चाहिए। हमें अपने मुल्क की किसी चीज का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और रास्ते ब्लॉक नहीं करने चाहिए, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि रास्ते में तो तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, गाड़ियां भी नहीं तोड़नी चाहिए, ना मौलवियों की, ना अपनी, ना किसी की भी नहीं तोड़नी चाहिए। अच्छा, मुर्शिद की बात की, देखिए हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि अल्लाह से मशवरा करेंगे तो अल्लाह कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई इंडिकेशन हमें ख्वाब में जरूर देगा। तो वो आप नमाज पढ़ के अगर इस नीयत से सोचें कि अल्लाह ये फैसला मैंने तेरे पे छोड़ दिया, तो मुझे दिखा दे,
کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے اور مجھ سے بہترین فیصلہ کروا اور دیں. اللہ اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. سب سے بہتر یہ ہے جی دعا اللہم اخرنی وقتنی، فرمایا کہ اللہ مجھے اچھی چیز پہ پہنچا. جب انسان اللہ سے توکل کر لے گا یا اللہ مجھے اچھی چیز سے درود شریف کا عمل کر لے گا، یقین جانے اللہ رب العزت ایسے راستے کھولیں گے جب ہمارا یقین کم ہو گیا، یقین جانے ہمارا یقین پختہ اچھا ہو ایک جائے. بات سن لے، کچھ بھی نہ پڑھیا ہے، 2 نفل پڑھ لیے نا. حضرت امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک بندے کو آواز آ رہی تھی آسمان سے فخرج من بیتی، میرے گھر سے باہر نکل جا. تو کہتے ہیں اس کا کلر چینج ہوا تو میں پاس گیا کہ آپ کا نام آ رہا ہے، کہتے جی میرا ہی آ رہا ہے، تو آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے میں اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے مالک تیرا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں. تو یہ اتنی بات کہنے سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا کہ جا تم نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرا در چھوڑ کر کہاں جاؤں. تو اللہ کے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں ہوا، کبھی خالی نہیں لوٹائے گا. نور تھیلیسیمیا ہمارے ساتھ ہے جن کا پیغام ہے آپ کی زکوٰۃ میری زندگی اور یہ بچوں کی زندگی ہے، جو معصوم بچے ہیں ان کی زندگی بچائیے اور خون کا عطیہ دیں تاکہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں، جو خون کے عطیات دینے میں جو قلت آ گئی ہے، نور تھیلیسیمیا جو پریشان ہے، ڈونر سے پریشان ہے، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کے خیرات جو ہیں وہ ان کے منتظر ہیں. اور یہ وہ آپ جو چیریٹی ان کے ہاں کریں گے یہ ضائع نہیں جائے گی. آپ خود جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں اور خود مل کے سجاد چیمہ صاحب کو آپ کا جو عطیات ہیں زکوٰۃ ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور یقین جانیے جب آپ وہاں جائیں گے جو معصوم بچے ہیں وہ دیکھ کر وہ انسان جو کہتا ہے میرے کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا، اس کے بھی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. اور وہاں پر دل کرتا ہے کہ اگر میرے پاس استطاعت ہو تو میں 2 سے 3 بوتلیں بھی دے دوں، لیکن کیونکہ انسان کے اندر آپ 1 بوتل دے سکتے ہیں بلڈ کی، اور اگر آپ 6 ماہ کے اندر 1 بوتل دے سکتے ہیں. بہتر اس جیسا بتائیں گے کیا کہیں گے، کس طرح آپ کے اس کارواں میں شامل ہو سکتے ہیں. لوگ زکوٰۃ خیرات دینا چاہیں، آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، آپ کا آفس کہاں پہ ہے، اکاؤنٹ نمبر وغیرہ چیزیں ہم بتا سکتے ہیں دیکھنے والوں کو. سر سب سے پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ایک مکمل خیراتی ادارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ نہیں چل سکتے. تو میں سب سے پہلے تو اپنے دوستوں کو جو UK میں، کینیڈا میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے جو عزیز رشتہ دار ہیں جو UK میں، کینیڈا میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں پاکستان میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ پلیز آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. میں کچھ عرصہ پہلے تک اپنا بزنس کرتا تھا، میں آپ کو اپنے متعلق بتاؤں تو میرے ایک دن مجھے اچانک جو ہے نا میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنی ایوریج لائف تو گزار لی ہے، اب کچھ اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں. کیا بات ہے. تو یقین کریں میں نے بالکل ایک اپنے ذہن میں ایک تخیل آیا، مجھے خواب آیا، میں نے اگلے دن جا کے شروع کر دیا. تو مجھے اب جو ہے نا اس سے کافی جو ہے نا چند ماہ جو ہے نا ہوئے ہیں نور تھیلیسیمیا کے ساتھ منسلک ہوئے، اور اس چند ماہ میں نے بہت ساری اس میں چینجنگ کی ہے. تو آپ میرے لیے بھی دعا کریں. میں نے اپنا چھوڑ کے بزنس اس میں بچوں کے لیے میں نے اللہ کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے ان بچوں کے لیے جو ہے نا یہ میرے بچے ہیں، ان کے لیے میں دن رات ایک کیے ہوں. تو جب تک میرے دوست، میرے عزیز رشتہ دار، جب تک یہ مخیر حضرات آپ سب لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اچھا یہ وہی نیکیاں ہیں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گی. آخرت کا سامان بھی تو ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے، تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ میں نے بھی آغاز میں یہی کہا کہ اگر آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی طرف مڑ کے دیکھیں، جیسے کہ سجاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایوریج لائف تو گزار لی، تو اس ایوریج لائف میں آپ نے اور ہم نے کیا کیا ہے؟ چونکہ جوان ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور اللہ پاک کو تو جوانی کی عبادات ہی بہت پسند ہے، نیکی بہت پسند ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح کام کریں کہ ہماری آخرت سنور جائے. اور جاتے تھے یہ بتاتے چلیں کہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کے 22 سے 25 ہزار روپیہ منتھ کا جو ہے نا وہ ایکسپینس آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں پھر اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک بچے کو وہ سپانسر کر دیں اپنے ان عزیزوں کے لیے جو کہ فوت ہو گئے ہیں، تاکہ ان کو ان کا ثواب ہمیشہ کے لیے ملتا رہے. بالکل صحیح ہے. یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، 22-25 ہزار کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن اس غریب بچے کا ساری عمر. ہم بھی اپیل کرتے ہیں یہاں سے سجاد چیمہ صاحب اپنی اسکرین سے، لاہور رنگ اسکرین سے اپیل کرتے ہیں کہ جہاں پہ عید کی شاپنگ پہ 1000 لوٹا دیتے ہیں، اس دفعہ عید پہ اس بچے کو سپانسر کر دیجیے. اور آپ الائٹ بینک کے تھرو آن لائن جا کے ڈنر پہ آپ جو ہے نا کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، آپ آن لائن جا کر الائٹ بینک کی برانچ پہ جا کے تھیلیسیمیا کا، نور تھیلیسیمیا کا اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ آن لائن زکوٰۃ خیرات آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں اور بچے کو سپانسر کیجیے، کیونکہ یہ بچہ بھی آپ کا بچہ. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ. کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ میں ہے یا رسول
عرش اعظم سے اونچی بڑی شان گے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا اور جا بھی گئی ساتھ دل بھی گیا اور جا بھی گئی میں منی رب رہوں گا یا کس لیے میں منی رب رہوں گا یا کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے یا رسول اللہ اللہ ماشاءاللہ میں مدینہ پاک کا ذکر ہوا ہے ساتھ ساتھ اس حوالے سے گوشہ نعت میں ایک اور سنخہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ کیجئے گا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مدنی صاحب کی فرمائش پہ پنجابی کلام ہے میں لجپالا دلر لگی ہاں میرے تو غم بڑے رہندے میں لجپالا دلر لگی ہاں میرے تو غم پڑے رہندے میں لجپالا دلر لگی ہاں میرے تو غم پڑے امیداں دے صدا تحصیل تھیٹر میں اسٹیٹ فنکاروں کی پریس کانفرنس سے عیدالفطر سے پنجاب کے تمام تھیٹر کھولنے کی اپیل کر دی گئی ہے اس وقت اداکار نسیم بگی اور دیگر فنکار لاہور رنگ کے رپورٹر شکیل زاہد کے ساتھ ہی موجود ہیں تفصیلات ان سے لیے شکیل زاہد بتائیے کیا کہنا ہے ان کا جی سب کا تحصیل تھیٹر میں موجود ہوں جہاں
पंजाब भर के बल्कि पाकिस्तान भर के जो प्रोड्यूसर और अदाकार हैं वो जमा हुए और सब ने हुकूमत से ये मुतालबा किया। ये इंडस्ट्री जो हुकूमत को बहुत पैसा कमा कर देती है और कबल अज़ वक्त जो है इसका जो टैक्स है वो दे दिया जाता है, उसके बावजूद जो है इसे सारी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई, लेकिन अभी तक थिएटर में जो है नरमी का ऐलान नहीं किया गया। नसीम विक्की हमारे पाकिस्तान का खूबसूरत नाम जिसने पाकिस्तानियों को भी और हमसाया मुल्क वालों को भी कॉमेडी सिखाई है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा जी क्या मुतालबा है? जी मुतालबा नहीं है, बस हम अपने जायज़ जो मुतालबा है वो ये है कि हमें काम करने दिया जाए। जिस तरह से बाकी कारोबार को खोला गया है, जिस तरह से बाकी लोगों को रिज़्क़ कमाने की इजाज़त दी गई है, जिस तरह से बाकी लोगों का ख्याल किया गया कि जो छोटा तबका है वो मर न जाए, मुझे उनकी फिक्र है। जैसा कि इमरान खान साहब बार बार ये बात कहते हैं कि बड़ा तबका तो गुजारा कर जाएगा, मुझे फिक्र है उस तबके की जो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो वो तबका हमारे पास भी है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। एक एक थिएटर में 100 लोग हैं और लाहौर के अंदर कम से कम 25 थिएटर हैं, शेखपुरा के अंदर भी 8 से 10 थिएटर है, फैसलाबाद में भी ऐसे ही है। अगर आप काउंटिंग करने लगेंगे तो आपकी काउंटिंग खत्म हो जाएगी, थिएटर खत्म नहीं होंगे, मुस्तक लोग खत्म नहीं होंगे। तो इन मुस्तक लोगों के लिए भी सोचा जाए, ये भी इंसान है, हंसाने का काम करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। जो खुशियाँ बांटते हैं इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये ना तो मजदूरी कर सकते हैं, ना इन्होंने कभी की है, ना इनको आती है। मैंने पहले भी अर्ज की कि जो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव पैदा होते हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, ये बनाए नहीं जाते, ये काम सीखा नहीं जाता, ये काम सिखाया नहीं जाता। इसका कोई उस्ताद नहीं होता, इसका कोई कारीगर नहीं होता, इसका कोई कारखाना नहीं होता। ये बाय बर्थ होते हैं, जैसे कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है ये सारा काम। तो ये लोग बहुत खुददार लोग हैं, सफ़ेद पोश हैं, अपने घरों में बैठे हैं, हाथ नहीं मिला सकते। हाथ इसलिए नहीं मिलाते कि कल को जब स्टेज पे आएंगे और मुझसे आवाज़ ना लग जाए ये कल मांग रहे थे। ये फकीर लोग हैं। बहुत अच्छी बात जो है विक्की ने की है कि खुददार लोग हैं, दूसरों को हंसाते हैं, खुद दुखी भी हो तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, आवाम को मुस्कुराहट भाई। और जान शौकी हमारे साथ मौजूद है। जी क्या कहेंगे? अपनी जुबान हम लोग तो सब दोस्तों के साथ हैं कि आप लोगों ने सबको इजाज़त दी है। पंजाब सरकार हो वो जिस जुबान में भी हमारी भी एसओपी के साथ हमारा थिएटर खोले और जितने बेरोजगार फनकार हैं फनकार हम से जानना चाहेंगे जिस तरह हलाला और ईद हमारा इवेंट है पूरे साल में 2 ईदें होती हैं, हम लोग भी ईद मना सकते हैं। हम देखते हैं कि इस्तिखारा सेंटर्स के अंदर जो है आजकल इस्तिखारा किया जाता है। जिस तरह मोदी साहब ने बहुत बड़ी वजह बताई कि इस्तिखारा करने वाले पैसा भी लेते हैं, ये भी ईद मनाना चाहते हैं, ईद पर लोगों को खुशियां फराहम करना चाहते हैं। बहुत बड़ा आज यहाँ तो बहुत सारे केसेस ऐसे आपके पास आते हैं। तो उस वाले से क्या देखते हैं कि कोर्ट के अंदर फनकारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। जाहिद आपका शुक्रिया अपडेट कर रहे हैं। इस्तिखारा सेंटर जो बेसिकली बने हैं ये सिर्फ इस्तिखारा की हद तक नहीं है, इसके अंदर जाली अमल, इसके अंदर जाली तवीज़ात, जाली दम के नाम पे, और ये सारे वो लोग हैं जो बिल्कुल इलिटरेट और इस्लामी तालीमात से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बद्दी साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे जी। इन लोगों का तो ना इनको इस्लाम का पता, ना इनको इस्लाफ का पता, ना इनको दीन का पता। और लोग बेचारे जब गमों से चूर होते हैं उनको चाहिए ये कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में आए। अल्लाह ताला ने इस्लाम के कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, अल्लाह ताला हमें हर चीज़ डिफाइन करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सुन्नत मुबारक हमारे पास हैं। जब उन प्रेसिडेंट्स को छोड़ के हम इन आमिल, इन जैली पीरों और फकीरों के पास जाते हैं और इनकी दुकानदारी हम चमकाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इसकी विक्टिम बनती हैं वो औरतें बनती हैं। उसकी वजह यह है कि औरतों का जो ईमान है वो कमज़ोर होता है। अगर उन्हें आप कुछ भी बात हल्की सी भी सुना दें तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अमल कर जाती हैं और 10 औरों को भी बताती हैं। बिल्कुल 10 औरों को भी बताती हैं। और ये इस तरह के वाक़यात अक्सर गाँव देहात में हुए हैं। दूर दराज से कोई बहरूपिया जैसे कोई फिलिश क्रैक है, नीम हकीम हो गया, अमल हो गया, ये सारे एक ही लड़ी में आते हैं लोग। ये जाते हैं उधर, उन्होंने जाके किसी एक औरत का इस तरह का उन्होंने उसका जहन बनाया, उसने अपने पूरे गाँव में जाके बात फैला दी और फिर पूरा गांव और फिर पूरा गांव देहात शहर उमड़ आया। और जब सारे धोखे का शिकार होते हैं और अगले दिन देखते हैं वो पीर साहब तब होश आती है। साथ नासिर बंदी साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आज के टॉपिक के हवाले से। इस्तिखारा तो एक है ही, जायचा बनवाना, लोग कहते हैं मेरा जायचा बना दें, आज का दिन कैसा रहेगा, लोग घर से नहीं निकलते, पहले पूछ लें फ़ोन करके कि दिन कैसा रहेगा, ये भी इसी जुमरे में आती हैं चीज़ें। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी को अपना हाथ दिखाता है अपनी किस्मत पूछने के लिए 40 दिन तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। दूसरा नंबर पे आप किसी नेक बंदे से अल्लाह के वली से दुआ करा सकते हैं, दुआ तकदीर बदल देती है। किसी इमाम मस्जिद करीब है वो नेक है, इमाम मस्जिद होता ही नेक है, उससे दुआ कराए कि अल्लाह का वली जिसको आप कहते हैं कि यार मेरी नज़र में ये बड़ा नेक है, तो उससे दुआ कराए, अपनी वालदा से दुआ कराए। ये साहब वाली बातें है ना कि बस भी
یہ میرا حساب لگا دو کہ یہ میری قسمت میں ہے کہ نہیں. وہ آپ کی قسمت اگر دیکھنا ماہر ہوتا تو وہ آپ سے 200 400 500 لے کر اپنی قسمت کا نہیں پتہ لگا سکتا. ان کی سپلیاں آئی ہوتی ہیں میتھس میں نا, ہاں جی, اور ان سے جو حساب لگوا رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ تو گورنمنٹ نے سبھی کو پروموٹ کر دیا, میں سنا ہے, ہاں سپلیوں والوں کو بھی. لیکن میں یہ سمجھتی تھی صاحب, دیکھیے یہ علم تو ہے, ماہر فلکیات ہو یا دوسرا تیسرا علم ہو, یہ علم رکھنے والے لوگ ہیں اور بڑے مستند قسم کے لوگ ہیں, لیکن آپ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی تمیز اسلام میں بہتر طریقے سے بتائی گئی ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ستارے ملا کر یہ نام کا یہ ورڈ ہے یہ رکھنا چاہیے, یہ علم تو ایگزسٹ کرتے ہیں نا. نہیں, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے نام رکھنے ہیں تو اپنے جو اسلاف ہے, جو نیک ہستیاں ہیں, ان کے ساتھ نسبت رکھیں تاکہ ان کی عادات ان پہ جائے. یہ نام جس نام کا بانی برا ہو آپ نے اس کو ختم بھی کرایا ہے, اور جو آپ نے پسند کیا ہے نام آپ نے رکھایا ہے. تو یہ جو کہہ دینا کہ ستارے ملا کر ہم شادیوں کے دن ڈالتے ہیں, ستارے ملا کر یہ نگ ڈالتے ہیں, ستارے ملا کر. مدنی صاحب ایک اور چیز بھی ہے, وہ جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ تھا کہ وہ جو جبریل امین تشریف لائے, فرمایا کہ جبریل کہاں ہے, ان میں معرف علم جو فلکیات کا تھا اتنا عروج پر تھا, اس نے کہا کہ اس وقت جبریل جو ہے آسمانوں میں نہیں ہے, اس نے کہا پھر کانوں کا زمین کی تہ میں بھی نہیں ہے, کرتے کرتے اس نے کہا یا جبریل تو ہے یا میں ہوں. یہ وہ اللہ نے گرک بھی کر دی تھی, وہ جادو میں اتنے ماہر ہوتے تھے. جادو ہے, مگر آپ نے فرمایا جادو کرنے والے پہ اور کرانے والے پہ لعنت ہے. نہیں, وہ علم فلکیات ہم یہ کہتے ہیں کچھ نہیں, یہ جتنے اخباروں میں آتے ہیں نا ستاروں کے متعلق, یہ وہ سارا اسلام نے ایسی چیز سے منع کیا ہے جو اللہ کے معاملات میں دخل دینا. یہ جو علم غیب ہے یہ اللہ کی صفت ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کسی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رہنمائی لے رہے ہیں, جیسے کہ وہ ابو جہل نے کہا کہ اگر معراج کی رات تم بیت المقدس دیکھ آئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا ہے, تو اللہ نے آپ کے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا, اور آپ نے ساری کھڑکیاں گن کے بتا دی کہ اتنے دروازے تھے, اتنی کھڑکیاں. تو اس کا مطلب ہے جب رسول خدا اللہ سے رہنمائی لے رہا ہے تو ہم کون ہوتے کسی سے رہنمائی لینے والے. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اسلامی ریاست ہو تو وہ جادوگروں کو پکڑ کر جو ہے نا اندر دے. کالا جادو ہو یا جادو ہو ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں میرا سوال صرف منی صاحب آپ سے یہ ہے کہ پوچھنا نہیں چاہیے, ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے, یا اپنے فیوچر کے بارے میں ہوروسکوپ, جیسے آج کل آپ دیکھا ہوگا ٹیرو کارڈ ریڈرز بھی ہوتے ہیں نا, تو یہ علم تو ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن پوچھنا نہیں چاہیے, اس کی ممانعت ہے اسلام میں. اس کی وجہ ہے نا شیطان جو ہے نا, شیطان جیسے وہ میں نے ایک حدیث ادھر ہی بیان کی تھی کہ ایک عورت کی آنکھ پھٹکتی تھی, تو انہوں نے کہا جی میں نے تو وہ حبشہ سے جو ہے فلاں جگہ سے جادو کرایا تو وہ میری آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی, یعنی منتر پڑھایا. تو اس سے ابھی نے منع کیا کہ آپ کو پتہ نہیں وہ شیطان آپ کی آنکھ پھٹکا رہا تھا, آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے آپ دعا پڑھتی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تو اللہ نے آپ کو فوراً جو ہے نا اس سے آزاد کرانا تھا. شیطان جو ہے نا بندے کو طرح طرح کے طریقوں سے, جیسے دجال وہ کہتے ہیں کہ وہ کہے گا بارش ہونے لگ جائے بارش ہو جائے گی, وہ کہے گا زمین سے پھل اگنے لگ جائے پھل اگنے لگ جائے گا. تو اس طرح وہ ساری چیزیں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا. تو ایسی چیزیں ہمیں نہیں اپنانی چاہیے جس سے ہمارا ایمان, یعنی کہ ان کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو کمزور ایمان کے ہوں گے. اور کمزور کے حوالے سے چونکہ احسان بات کر رہے تھے, احسان اسی کو کنٹینیو کیجیے گا. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں خواتین کا رجحان زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی, لیکن ہم دیکھتے یہ بھی کہ ایموشنل ہوتی ہیں خواتین نا, تو اس لحاظ سے کیونکہ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ چلے جا کے مشورہ کر لیتے ہیں. اس حوالے سے کتنے کیسز آتے ہیں آپ کے سامنے؟ اس حوالے سے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں, اور اس میں جو قانونی حکم ہے نا وہ ہمارا قانون ان کو اچھی طرح سے سزا نہیں دیتا. چاہیے یہ کہ اس کا لا جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ایک بندہ آئے تو اس کو پوری اس کی سزا ہو, تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کام نہ کرے. لوگوں کے ایمان سے کھیلتا ہے اور لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے, لوگوں کے پیسے سے کھیلتا ہے, اور لوگوں کے جو پیسے اس کی اسیسینیشن وہ کرتا ہے. لوگ اس کے پاس آتے ہیں, وہ اپنی بھاری رقوم ان کو دیتے ہیں, اور عورتیں اپنی ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ اپنی سونے کی بالیاں, اپنا جیولری جو ان کے پاس تھی, انہوں نے ان جو سو کالڈ پیر صاحب تھے ان کے انہوں نے حوالے کر دی. جعلی پیر صاحب اصل میں تو جو ہے جی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہیں کرتے. وہ اگر ہمیں مل جائے تو اس سے بالکل صحیح ہے. تو یہ جو جعلی ہیں ان لوگوں نے تو اسلام کا بھی انہوں نے جو ہے روپ خراب کیا ہے, انہوں نے غلط ترجمانی کی ہے. یہ معاشرے کے اندر صرف عذاب ہے اور معاشرے کے اندر کچھ بھی نہیں. بہت اہم سوال, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, میڈیا کا بھی بہت زیادہ کردار ہے ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو پروگرام چلاتے ہیں استخاروں کے, تو وہ وہاں پہ وہ چلتے ہیں. تو اس وقت مدنی صاحب آپ بھی احسان بھی بتائیں کہ میڈیا کا جو کردار ہے اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس معاملے میں, استخارے والے معاملات میں؟
मीडिया का किरदार ये होना चाहिए कि ये शोबदा बाजों को जैसे लोगों के सामने लाते रहते हैं, इनको ये भी चाहिए कि ये हुकूमत को भी साथ साथ रखें कि भाई इनका इलाज करें ताकि आइंदा ये पाकिस्तान के किसी गरीब अवाम अच्छा, को एक तरफ से पकड़ते हैं जी फलां जाली पीर साहब पकड़े गए और एक तरफ इस्तिखारे प्रोग्राम भी चला रहे होते हैं। देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, देखिए बीइंग अ पार्ट ऑफ, तो दूसरे दिन उनको वो पकड़ लेते हैं। देखिए मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीडिया मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए एट द सेम प्लेस अगर एक करंट अफेयर का या फिर रोड शो चल रहा है कि देखिए इस्तिखारा सेंटर्स ये है जो कि जाली है, ये पीर है जो कि जाली है, एट द सेम प्लेस अगर किसी जगहों पर इस्तिखारा प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो वो बाकायदा तरीका कार बताए जा रहे हैं कि इस तरह से करें और खुद करें। इसके हवाले से सेनेट में मैं आपको एक फिल्मी एक्टर मेरा दोस्त, उसने मुंशी का किरदार अदा किया, बनारसी ठाक एक फिल्म थी उसमें। अच्छा, उन्होंने मुझे वाकया अपनी जिंदगी का सुनाया कि हम अल्लाह वालों के पास जाएं, दुआएं कराएं तो अल्लाह उनकी सुनता है। नेक बंदे की दुआ उनसे जाकर कराना ये बहुत ऊंचा अमल है। कोई भी नेक आदमी है उससे दुआ कराएं, ये हमारा हल है कि हम नेक से दुआ कराएं तो अल्लाह सुनता है, आप भी करें, गुनाहगार की भी सुनता है। सूफी अब्दुल्ला अब मामू कांजन में रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे, तो अंग्रेज दौर में उन्होंने बड़ी दीन की खिदमत की, तो उन्होंने जो है ना उनसे इतना नफरत की अंग्रेज ने कि उनको शादी के काबिल भी ना छोड़ा और वो उधर डेरा लगा कर बैठ गए। अब क्या कहते हैं, वो अब्दुल गफार साहब मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उनके पास बैठा, धूप बड़ी धूप में चारपाई लगाई, तो मैंने उनको बोला कि जी छाँव में आ जाए। कहते हैं अल्लाह को कहते हैं अल्लाह बारिश डाल देगा। अभी उसने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए तो कहते बारिश पड़नी शुरू हो गई, तो कहते मैं दौड़ने लगे, तो सूफी साहब मुझे कहने लगे अब्दुल्ला साहब भी आप इधर बैठ के, पहले कहते थे गर्मी लग रही है, अब बारिश रहमत आई है तो दौड़ने लगे। यानी कहने का मकसद है कि हम नेक बंदों को पहचानते नहीं, जो शरीयत के पाबंद हैं, हम पैसे दें तो हमें यकीन होता है। जैसे वो डॉक्टर साहब के पास जाएं तो वो कहते हैं लंबे लंबे सांस लो, फिर कहते हैं सांस रोक लो, फिर कहते हैं 2000 फीस जमा करा दो, फिर हमें सुकून मिलता है। अगर कोई डायरेक्ट डॉक्टर कह देना ये दवाई ले लो उधर से तो हमें यकीन अच्छा नहीं वैसे आता। बात सारी ना ईमान की है, बात सारी यकीन की है। देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट, तो हम उसको पैसे दे तो हमें लगता है हम वैसे आराम आना शुरू हो गया, तो ये ईमान है। तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। यकीन हो जाएगा कि हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। लाहौर रंग की खसूसी ट्रांसमिशन रमजान रंग जिसे हम कहते हैं, रंगों को समेट कर हम बैठे हुए हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर है हमें इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हो जा रहा है कि रमज़ान हमारे हाथों से चला जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो जितनी बरकतें नहमतें आप समेट सकते हैं ज़रूर समेटें। कुछ नए रंगों ने हमें ज्वाइन किया है, गोशा नात में, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। दानिश हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है आज की ट्रांसमिशन में, आपको खुशामदीद कहते हैं। दानिश ठीक है, कैसे हैं आप? रमज़ान कैसे गुजरा आपको? अच्छा जी, उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ गोशा नात में है हाफिज़ हमजा कादरी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गोशा नात में नात शामिल कर लेते हैं जी, नात शामिल करते हैं। हमजा कादरी हमारे साथ है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। हर एक मौजे बला की राह में आहिल मदीना है। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। मदीने के मुसाफिर तुझ पे मेरे जानो दिल कुर्बान। तेरी आँखें बताती हैं तेरी मंजिल मदीना है। तेरी आँखें
بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم یہ جانتے ہیں اور ہم یہ محسوس بھی کرتے ہیں چونکہ جتنے بھی لوگ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں, گوشہ نعت ایک اسپیشل پارٹ ہوتا ہے ہمارے ٹرانسمیشن کا, اور اس کی انٹینسٹی کو ہم سب محسوس کرتے ہیں. اسی ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. دانش حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت. دیکھیں ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نعت پیش کی جائے, نعت سنی جائے, نعت سرور دیتی ہے, گفتگو شعور دیتی ہے, اور وہاں پہ آوازیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی جو یہاں پہ آیا ہے اس کو ہم موقع دیتے ہیں کہ نوجوانوں میں جو نعت کی ایک لگن ہے اللہ برکت فرمائے. اور آج ہمارا موضوع ہے استخارہ, اس کے احکامات کیا ہیں. علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناصر مدنی صاحب نے جس طرح بات کی کہ لوگ ذائچے کی بات کی, ہم نے استخارے کی بات کی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ استخارہ لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں. اس میں میں نے بات کی کہ پروگرام میں موجود تھا تو وہاں پہ استخارہ آن لائن ہو رہا تھا. اب بظاہر تو لوگ صبح کال کر رہے ہیں کہ استخارہ کروائیں, لیکن جو صاحب استخارہ کرتے وہ لیپ ٹاپ سامنے تھا, لیپ ٹاپ بند تھا, ان کا لیپ ٹاپ بند تھا, اور لوگوں کو وہ وربلی بتا رہے تھے اور لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے غلط بیانی کر رہے تھے. مطلب وہی بات نا کہ وہ آنیسٹ نہیں تھے اس کے ساتھ. اب میں یہی بات کی کہ میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے, جو لوگ ان لوگوں کو سلاٹ دے کے ان کو پروگرامز جو کروا دیتے ہیں استخارہ کے نام پہ, یہ کتنی ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ میڈیا کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے. میں کہتا ہوں مقامی سطح پہ جو علماء کرام ہیں محلے کی مساجد میں, وہ سٹی میں بھی ہوتی ہیں, سوسائٹی میں بھی ہوتی ہے, ایک ایک گلی میں. اب سوسائٹیوں میں تو 2-4 مسجدیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی. تو یہ ہمارے علماء اکرام کا سب سے اس دور میں اہم ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو ہر جمعے میں, خاص کر کے اب تو جو وائرس کے دن چل رہے ہیں تو نمازی نہیں بیٹھتے اور فاصلے پہ بیٹھتے اور نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جب بھی موقع ملے علماء اکرام کو جمعے میں اور دروس میں اور جلسے اور محفلوں میں یہ لوگوں کو اویئرنس دینی چاہیے کہ بھئی ان سے بچیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کامیاب طریقے سے آپ گزار سکے تو آپ اللہ رسول سے رجوع کریں اور مصطفیٰ کو کاپی کریں, صحابہ کو کاپی کریں, اور نیک بندوں کی تلاش کریں, نیک بندوں کی صحبت تلاش کریں. انشاءاللہ چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پہ گئے پھل, بریاں دے لڑ لگ کے بلیا تیرے اگلے بھی گئے ڈھل. تو میاں صاحب نے لکھا ہے جو دکان دے اندر ہوئے تے اوہ دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا. جب انسان لالچی ہوگا تو پھر اس کو اس طرح کے ملیں گے کہ ان کو لوٹنے والے آندھنے ٹھگ جڑا ہے نا وہ ادھر ہی پکھا مارتا جو لالچی مر جائے. اب ہم لالچ کے طور پہ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو لالچ بری بلا, ہم چھوٹے ہوتے ہمیں نا ججمنٹل ہونا پڑے گا اس بارے میں. دیکھیں آغاز میں نے کہا کہ یہ لیک آف اویئرنیس ہے, لیک آف انفارمیشن ہے, کہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ایک بندہ جعلی ہے یا اصل ہے. جیسے نیک لوگوں کی آپ نے بات کی, آپ ان کی صحبت میں بیٹھے ان سے گفتگو کریں تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے ہیں. نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نیک وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے. یہ بالکل ایسے ہی. نیک وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کا اللہ اللہ کرنے کو جی چاہے, وہ لوگ نیک ہوتے ہیں. اور ہمارے اسپانسرز کا بھی ہم ذکر کرنے پھر احسان ثانی کی طرف جاتا ہوں. ہمارے اسپانسر میں جامع شیری ہے اور ان کا بہت اچھا ڈرنک جو الائچی کا یہ جو شربت ہے سب سے یونیک ٹیسٹ کا ہے. اور آپ کو اگر روزہ لگتا ہے, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں روزہ لگ جاتا ہے, یہ گرمی بہت ہے, تو سحری میں آپ ایک دفعہ الائچی ڈرنک ضرور لیجیے. ساتھ ویوو جوس ہے اور ان کا مکسچر جو ہے یہ بہت خوبصورت, ان کا فلیور بھی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ میکس فیئر والے ہیں اور بوائے عاملہ نے خوبصورت نشریات کو ہمارے اسپانسر کیا. جو فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ کو اسپانسرشپ میں ہیں وہ ہمارے پاس کارمائل علم والے ہوں, سندس فاؤنڈیشن ہوں یا نور سیلیتھیمیا والے ہوں, ان سبھی فاؤنڈیشنز کا مل کر جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ آج کا موضوع ہمارا استخارہ, اس کے احکامات کیا ہیں. احسان اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کی سزا جو لوگ جعلی آ جاتے ہیں, جب ان پہ کیس ہو گیا
تو ان کے لیے سزا جو ہماری حکومت نے وہ کیا رکھی ہے؟ کتنے ماہ سزا ہے, کتنے سال کی سزا ہے, یا جرمانہ ہے تو کتنا ہے؟ سر ان کے اوپر سزا 2 سال ہے, ٹھیک ہے, اور 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں آفینس کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے معاشرے کا چین لوٹا ہے, ان لوگوں نے معاشرے کو بے راہ روی پہ لگایا, ان لوگوں نے معاشرے کو اپنی اصل ڈگر سے ہٹا کے دوسری ڈگر پہ لگایا. اور مدنی صاحب میری بات کو آپ بھی سیکنڈ کریں گے, کسی حد تک معاشرے کے اندر میڈیا کا رول ہو, ممبر و محراب کا رول ہو, ہم سب اس چیز میں ذمہ دار ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے میسیو لیول کی کمپین چلائی ہی نہیں, ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں. لوگ اپنے اسلاف سے تو بہت دور ہیں. اگر آپ ماضی قریب میں چلے جائیں, حضرت پیر وارث شاہ کو کسی نے نہیں پڑھا, میاں محمد بخش کو کسی نے نہیں پڑھا, اچھے فقیر اور اولیاء اللہ, کشف المحبوب کتاب ہے حضرت علی حجویری کی, کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. آج کل لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, جب آپ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں آپ اپنی اصل چال سے بھی ہٹ جاتے ہیں. آپ اپنی مٹی پہ چلنے کا جب سلیقہ بھول جاتے ہیں تو غیروں کے طریقوں پہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کی بھی اسیسینیشن کرواتے ہیں, آپ اپنا سکون بھی برباد کرواتے ہیں, اور جو صلاحیتیں آپ کی ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ پہ اس طرح سے قبضہ کرتے ہیں کہ آپ ان کے علاوہ کسی چیز کو سوچ ہی نہیں سکتے. صحیح ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جائیں کہ یہ جو لوگ ہیں, ہماری بہنیں جو اس کا بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں؟ وہ فون کرتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں ان کا کام جو نہیں چلتا. اب وہ دل کرے جو آپ کو ان کا خامند ہے وہ پراپر کام پہ جاتا ہی نہ ہو, وہ کسی نے میرا جملے کتنے غلط لکھتے ہیں کہ 21 دن میں خامند آپ کے قدموں میں. یار کتنی یہ لمحہ فکری والی بات ہے, اخباروں میں لکھنے والے جملے ہیں کہ آپ کے خامند آپ کے قدموں میں ہوں گے. یہ لفظ لکھنے والا اور جو چھاپ دیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے محبوب ہی جو مرضی ہے, خامند بھی محبوب ہی بنایا گیا ہے, نہیں لکھنا چاہیے یہ جملہ. وہ پیسے بھی دیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں اور ہمارے اخبار والے ان کو خامد کا لفظ ناظرین, یہ مدنی صاحب کی خوبصورتی ہے کہ جو وہ کہہ دیتے ہیں نا, وہ یہ کہہ دیتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں وہ ریئلسٹک بن جاتی ہے, اور وہ ریالٹی کے تھوڑا قریب بھی ہوتا ہے. ایسا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ہسبینڈ بھی ہو, خاوند بھی ہو, تو اس کو بھی, اس کے لیے بھی آپ دم درود کراتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ یہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے خامد کو تو جیتنا 1 منٹ کا کام ہے, بس 1 منٹ اس کی طرف ہنس کے دیکھ لو ہوتے, بس کہہ بھی تو ہی تو ہے, بس گل ختم. واہ 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 واہ, کنکلوڈ کیا بڑی خوبصورتی سے کہ جب آپ دیکھیں خاوند کو مجازی خدا کہا گیا, ایسی تو نہیں کہا نا, تو آپ یہ آپ کے لیے آسان ہے, لیکن مشکلات ہم نے اپنے لیے خود پیدا کر دی ہے. تو یہ مشکلات جو ہم پیدا کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. مجھے صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, استخارے کے ٹاپک کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں, لیکن کچھ ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں, کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں موصول ہوتے ہیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بالکل ان پڑھ ہے, اس کو نہیں پتا, ہمارے بہت سارے لٹریسی ریٹ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا لیکن وہ مسلمان ہیں. اب وہ اگر اس طرح کا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, بڑی کوئی ایکسٹریم سچویشن ہوتی ہے, تو اس سچویشن میں بھی ایسے کوئی احکامات نہیں کہ آپ کسی اور سے استخارہ کرا سکیں؟ نہیں, جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کی ہر بولی سنتا ہوں, تو آپ کم سے کم مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے تو نماز پڑھ سکتے ہیں نا. جب کھانا آتا ہے, پینا آتا ہے, پیسے گننے آندے نے, پھر ایڈا سیدھا بنن دی کی لوڑ ہے بھی مینوں کچھ بھی نہیں آندا تے نماز بھی نہیں آندی. بیوی دا پتہ ہے, بہن دا پتہ ہے, ماں دا پتہ ہے, ہر رشتے دا پتہ ہے. پیسے گننے ہونے لاکھ روپیہ پڑھاؤ, بابا گن کے دسے گا انہیں نے. یہ فقیر کھڑے ہوتے ہیں, چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ سارے کچھ پتہ ہے یہاں اتنے پیسے ہیں. مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی یہ مجذوب کی کیا نشانی, یعنی جو میں نے کہا یار جس کو آپ دنیا کی چیز دیں تو وہ اس کو نہ فالو کرے, تو اس کو رغبت نہ ہو, تو وہ اس کا کوئی حساب بھی نہیں. جو مجذوب ہوتے ہیں, جن کی کوئی عقل کام نہ کرے, وہ چلتے پھرتے ہیں. نماز ہر بندہ بھی مجذوب نہیں ہے, یہ بھی ایک بہت طویل ٹاپک ہے کہ مجذوب کیا ہے, سالک کیا ہے, یہ ذرا تصوف کی چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے جی آج کی کتاب, اور اس پہ ہم بات کر لیں. آج کی کتاب ہے صلو علی الحبیب کے نام سے کتاب ہے, مجموعہ درود شریف. اور آج ناصر مدنی صاحب درود پاک کا بہت بار ذکر کیا, تو میں نے کہا آج کتاب کو سب نے اس کو جی مولانا تنویر احمد اتاری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے, اور یہ کرما والا بک شاپ نے اس کو پبلش کیا ہے. پیر حاجی انعام اللہ طیبی صاحب کی سرپرستی اس کتاب کو پبلش کیا گیا ہے. اس کو آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں, ان کے مطب سے بھی جا کے لے سکتے ہیں. خوبصورت اس کا ٹائٹل ہے صلو علی الحبیب, سرکار پر درود پڑھیں, اپنے حبیب پر درود پڑھیں. اور جو سرکار پر درود پڑھتا ہے, میں حدیث پاک کوٹ کرتے ہوئے آپ کو آخر میں یہ وائنڈ اپ کریں گے کہ سرکار پر ثابت تشریف لائے, یا رسول اللہ میں کتنا وقت درود پاک پڑھوں, کیا میں اپنی مصروفیات کے 1/4 حصہ درود پاک پڑھوں؟ آپ نے کہا جتنا تیرا جی چاہے. کہا اگر یا رسول اللہ میں اپنی ساری عبادت کا آدھا حصہ درود پڑھوں, آدھا باقی کام کروں؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے.
انہوں نے آخر میں یہ کہا رسول اللہ اگر میں سارے وقت ہی آپ پر درود پڑھوں، سرکار نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے تو تیرے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. جن کے درود پڑھنے والا کبھی نادم نہیں ہوتا، کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، رزق میں کمی نہیں آتی. سب کچھ ملتا. ہاں جی، آج جو ہمارا موضوع ہے استخارہ، اس کے تعلق سے میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ جو درود پڑھنے والا ہے اس کے سارے کام خود بن جاتے ہیں، اسے عاملوں کے پاس نہیں جانا پڑتا کیونکہ وہ کاملین کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. ناصر بندی صاحب کی طرف آئیں گے اور پیغام لیں گے آج کے تعلق کے حوالے سے. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، آج ہمارا یہی پیغام ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ ساری دنیا سے امیدیں ختم کر دو، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کر لو. جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو پہلے درود پڑھیں تو درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی جتنی حاجات ہیں وہ اللہ پوری کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سوہا جو ہے وقت مغرب بھی کیونکہ قریب ہو رہا ہے اور روزے جو ہے وہ افطاری کے قریب جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد اذان مغرب ہوگی. آپ سب اپنا روزہ افطار کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور چونکہ طیبی صاحب بھی بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں اور ہمیشہ میں ان کو سنتی بھی ہوں اور ہم سب سننا چاہتے ہیں، تو آج پرزور فرمائش پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں. بالکل انشاءاللہ. اور یہ بتا دوں کل 20 رمضان ہے. کل ہمارا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے. اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے یا شہر اعتکاف ہوتا ہے؟ اس تو بھی بات کریں گے کل. اور یہ بھی بات کریں گے کہ فتح مکہ جو ہے بہت بڑا، کل دو بہت بڑے موضوع ہیں. ہم چاہیں گے تفصیلی کلام اس پہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے ان کو انتظار انشاءاللہ رہے گا. کل تفصیلی کلام ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں اعتکاف کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ عورت گھر میں کر سکتی ہے، آدمی کے لیے مسجد کا انتخاب ہے. تو ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم کیسے اعتکاف کریں، مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں، تفصیلی کلام علماء کریں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے رخصت لیتے ہیں، نئے مہمان آئیں گے، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان درود کے سائے میں رخصت لے رہے ہیں اور میں آج نعت پاک انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اور پھر کل انشاءاللہ لفظ پیش کروں گا. آج دل کر رہا ہے نعت پاک کا اور آپ درود کے سائے میں نعت پاک پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. سانچے میں ڈھل گیا یہ پوچھا حبیب ہے پلکوں پہ چل گیا امت کے ادب سے ہے دم بخود امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود ادب سے یہ بارگاہ سربردی ہے ادب سے آتا ہے تو جو شہر رسالت کیونکہ کون سا در بندی صاحب نہ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے آتا ہے تو جو شہر رسالت
لا